مرد اور عورت کو برابر کے طلاق کے حقوق، یہ بھی خاندان کی جڑ کھودنے کے مترادف ہے۔ اچھا، بیٹے اور بیٹی میں وراثت کا فرق ہے، کیوں؟ بیٹا شادی کرے گا تو مہر دے گا، لڑکی شادی کرے گی تو مہر لے گی۔ حالانکہ ضرورت لڑکی کو لڑکے کی ہے، لڑکے کو لڑکی کی ہے، دونوں کی ضرورت تو برابر ہے۔ لڑکا مہر دے اور لڑکی لے، کیوں؟ تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ سربراہ ہے، حافظ ناموس زن مرد آزماں، مرد کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے اسی ضمن میں پاکستان میں ایک تحریک شروع کی، شادی بیاہ کے ضمن میں۔ یہ بھی ہمارا بڑا سوشل فنکشن ہے، بہت بڑا، اور اس میں فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، حرام کی کمائی ہوئی کمائی جو ہے وہ پانی کی طرح بہائی جاتی ہے۔ ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ممبئی میں 2 شادیاں ہوئی ہیں مسلمانوں میں، ایک میں 1.5 کروڑ روپیہ خرچ ہوا، ایک میں 80 لاکھ خرچ ہوا۔ ہم نے وہاں اصلاحی تحریک شروع کی، ضیاء الحق صاحب نے بھی کوشش کی تھی، آرڈیننس پاس کیا تھا، لیکن یہ چیزیں قانون سے نہیں۔ آپ کہیں کہ کسی دعوت میں 50 سے زیادہ مہمان نہیں آئیں گے، وہ 100 آ گئے تو زیادہ زیادہ یہ ہوگا پولیس والوں کو رشوت کا کھاتا کھل گیا، جو یہ پیسے لے جائیے صاحب۔ کبھی کبھی وہ پکی پکائی جگہ لے جا کے اپنے تھانے میں بیٹھ کے کھاتے تھے، لیکن قانون سے نہیں بدلتا مزاج۔ ہم نے کیا طے کیا؟ دیکھو، یہ ہے چٹان کی بنیاد۔ آپ کو بڑی اونچی بلڈنگ بنانی ہو تو دیکھنا پڑتا ہے چٹان نیچے بنیاد زمین کیسی ہے۔ تو بنیاد کیا ہے؟ آپ سادگی کرو، سادگی کرو، سادگی کرو، یہ واسطہ بے معنی ہے بالکل، اس لیے کہ غریب کی سادگی کچھ اور ہے، امیر کی سادگی کچھ اور ہے، سادگی کے ایک معنی تو نہیں ہے۔ لہذا کوئی جو ہے راک فاؤنڈیشن وہ تلاش کی جائے، وہ ہم نے کی تلاش۔ جو تقریب حضور سے صحابہ سے ثابت ہے، ضرور کرو، ضرور کرو، ضرور کرو، عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے پکڑ لو اس کو۔ اور جو تقریب ثابت نہیں حضور سے اور صحابہ سے، یقیناً یہ کہیں باہر سے آئی ہے۔ یا تو ہمارا خاندانی پس منظر جو ہے، اکثر تو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، وہ سادات ہوں، صدیقی ہوں، فاروقی ہوں، عثمانی ہوں، وہی ہیں نا جو باہر سے آئے تھے، باقی تو اکثریت یہیں سے، وہ اپنا ہندوانہ پس منظر لے کر آئے۔ تو جس کا ثبوت صحابہ کے دور میں نہیں، وہ یقیناً باہر سے آئی ہوئی چیز ہے، اس میں پھر سادگی نہیں، اس میں کمی نہیں، جڑ سے کاٹو اس کو۔ اس بنیاد پر ہم نے 5 فیصلے کیے ہیں، ذرا سن لیجئے آپ بھی، اگر آپ کوئی سوشل ورک کرنا چاہیں اس کو عام کریں۔ نمبر 1، نکاح مسجد میں۔ حدیث موجود ہے، ترمذی شریف کی روایت، اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کیا کرو، مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء کرام نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ حدیث ہے، ہاں میں مانتا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں جو امر ہے کہ مسجد میں منعقد کرو، یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے، مستحب ہے یہ کہ مسجد میں۔ تو بھائی مستحب کیوں چھوڑ رہے ہو تم؟ وہ اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے، مولوی بیچارے کی حیثیت ہے ہی نہیں معاشرے میں کہ وہ کہے جناب یہاں آئیے میرے پاس، میں نہیں آؤں گا آپ کے گھر نکاح پڑھانے کے لیے۔ وہ اپنا رجسٹر بغل میں دبائے بیٹھا سوکھتا رہتا ہے۔ وہ تو آنی تھی بارات عصر کے وقت، مغرب بھی جا رہی ہے، آئی ہی نہیں، وہ بیٹھا قریب۔ پہلے 20-30 روپے ملتے تھے، اب 200 300 400 ملتے ہیں، اور کیا ہے۔ میں نے انہیں یاد دلایا، دیکھو شرم کرو، عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی وہ بھی پادری چرچ میں آئیں گے۔ شہزادے کی شادی ہو رہی ہے تو جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ ہے چرچ، وہاں شادی ہوگی، وہاں پردہ نہیں ہے، لڑکا لڑکی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو کر قول و قرار کریں گے۔ ہمارے ہاں پردہ ہے، تو اس لیے لڑکی کے گھر بھی جائیں گے تو لڑکی تو محفل میں نہیں آئے گی، لڑکی کا ایک وکیل ہوگا، وہ وکیل اجازت لے کر آئے گا، 2 اس کے گواہ ہوں گے، اس کے سامنے اجازت لی گئی، پھر وہ نکاح خواہ کو اجازت دیں گے، وہ نکاح پڑھا دیں گے۔ پہلی بات یہ ہو گئی کہ نکاح مسجد میں۔
نمبر دو، نکاح کے موقع پر کوئی دعوت طعام نہیں، کوئی ثابت نہیں. دعوت طعام صرف ایک ہے، وہ ولیمہ ہے. اور اس قدر معقول بات ہے، سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور میری بات سنیں. کیا بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے؟ جب بیٹی گھر سے جا رہی ہو، کوئی جانور بھی آپ قربانی کے لیے، کوئی مینڈھا کو بکرا لے آئیں 8-10 دن پہلے اور بچے مانوس ہو جائیں، تو وہ جب آپ ذبح کرتے ہیں تو پچھاڑے کھاتے ہیں کہ نہیں بچے؟ اور یہ لخت جگر ہے، نور چشم ہے، 18 20 22 برس گھر میں رہی ہے، وہ جا رہی ہے. خوشی نہیں ہے وہاں، صرف یہ ہوتا ہے اے سائی آف ریلیف کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا، اللہ نے آج پورا کرا دیا، اتروا دیا بوجھ. پھر بھی اندیشہ ہوتا ہے، پتہ نہیں مزاج ملے نہ ملے، نئے ماحول میں جا رہی ہے، وہاں جا کر ایڈجسٹ ہو یا نہ ہو، اندیشے پھر بھی ہوتے ہیں ذہن کے اندر. تو ان سے مرغ پلاؤ کھانا اور متنجن کھانا کوئی معقول بات نہیں ہے. معقول بات کیا ہے؟ لڑکا، اس کا گھر آباد ہوا ہے، وہ ولیمہ کرے، اس پر باقاعدہ احادیث اولبو ولو بشاتن، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس، ذبح کرو، کاٹو، کھلاؤ گوشت اپنے دوستوں کو، احباب کو. یہاں تک کہا کہ بیسا طعام الولیمہ، برا کھانا ہے ولیمے کا کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا. ظاہر بات ہے، مسلی کھلانے کے لیے تو ولیمہ نہیں ہوتا، اپنے احباب کو، دوستوں کو بلایا جاتا ہے. پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے ولیمے کے لیے بلایا جائے، وہ اگر نہیں جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے. تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا ہو ایک دعوت کا، وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا میں بیان کرتا. جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت طعام نہیں تو بارات کا تصور، خلاص. بارات کس بلا کا نام ہے؟ قرآن میں تو کوئی ذکر ہی نہیں، عربی میں یہ لفظ ہی نہیں. اجتماعی طرفین مسجد میں ہوا، نکاح ہوا. لڑکی کو، حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا، کچھ خواتین جا کر چھوڑ آئی تھی اس حجرے میں جو ایک انصاری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا. ان کا تو کوئی گھر بھی نہیں تھا. کوئی حضرت علی آئے ہوں اور آ کر وداع کرا کے لے کے گئے ہوں، کچھ بھی نہیں. چوتھی چیز، جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ رسم. ہندوؤں میں کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے، معقول بات ہے کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں. وہ تو جب گھر سے نکل رہی ہے کچھ دے دلا کے رخصت کر دو. دان دہیج یہ خیرات ہے، لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے گھر پر. اسلام میں تو لڑکی وارث ہے. والد فوت ہوں گے، وراثت تقسیم ہوگی. والدہ فوت ہوں گی، کوئی ان کی ہے ملکیت، وہ تقسیم ہوگی. شادی کے موقع پر کوئی جہیز اسلام میں نہیں، قطعاً نہیں. غلطی سے حضرت فاطمہ کے جہیز کو جہیز کہہ دیا گیا. وہ جہیز کیا تھا؟ ایک پیسہ بھی حضور کے اپنی جیب سے نہیں تھا. اس شادی میں خاص بات کیا تھی کہ دولہا کے ولی بھی حضور ہی ہے. اور کون ہے؟ علی کا کون تھا مدینے میں؟ اور دلہن کے والد بھی حضور ہیں. اب حضور پوچھتے ہیں حضرت علی سے، تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا میرے پاس تو کچھ نہیں. وہ فقراء صحابہ میں سے تھے. فرمایا مہر تو دینا ہے، تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی. جی ہاں زرہ تو ہے. انہوں نے یہ سمجھا زرہ تو جہاد کے لیے ہے، کوئی وہ دولت تو نہیں ہے. فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھ کے قرض لے کر آؤ. وہ گئے، حضرت عثمان نے خرید لی اور کچھ دنوں کے بعد واپس کر دی ہدیتاً. یہ زرہ میں ہدیہ آپ کو کر رہا ہوں. اس وقت اگر کہتے چھوڑو علی، کہاں تو لو میں پیسے دے دیتا ہوں تمہیں، تو ان کی طبیعت پر بار ہوتا. اس پیسے سے حضور نے کچھ پیسے گھر بھیجے اندر، دلہن کو ذرا تیار کر دو، اور کچھ
پیسوں سے وہ ایک گدا جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی اور 2 تکیے جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ کنویں سے پانی تو لانا ہی ہے نا، ایک چکی جو ہو یا گیہوں ہو پیسنا تو ہے نا، کوئی 1-2 برتن اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ تھا جسے جہیز کہتے ہیں، جس میں 1 پیسہ بھی حضور کا شامل نہیں ہے۔ وہ حضرت فاطمہ کا مہر تھا جس سے بنایا گیا، ورنہ مدینے ہی میں دوسری آپ کی صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان سے بھی ہوا، کہیں ذکر ہے جہیز کا؟ حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا، ہر چیزیں موجود، وہاں تو کسی جہیز کا تذکرہ نہیں۔ بہرحال یہ شادی کو آسان کرو، زنا کو مشکل بناؤ۔ یہاں شادی کے لیے 9 من تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی، ورنہ یہ کہ بڑی ہو رہی ہے، عمر ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کچھ تقاضے تو ہیں نا، آخر کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا، آخر کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو کھانا کھلانا ہی ہوتا ہے نا، بارات تو آخر آئے گی ہی نا، کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہوگا، کچھ جوڑے کپڑے، کچھ یہ۔ اسلام کا فلسفہ جو میں نے 4-5 باتیں آپ کو بتا، فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر 1 پیسے کا بوجھ نہیں، اس نے لڑکی پال پوس کے تمہارے حوالے کر دیا، اب اور کیا چاہتے ہو تم؟ سارا مرد آزماں مرد آفرین، مرد کو چیلنج دیا ہے، تم مرد ہو، مہر تم دو گے۔ اور سب سے بڑھ کر کیا ہو رہا ہے آج کل بھی ہوتا ہے، وہ ہمارے ایک کچھ کام ہوتے ہیں اسلامی، وہ بھی ہے، کچھ وہی ہندوانہ پس منظر۔ نکاح کی محفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے جی؟ لڑکے والے۔ اور پلاؤ کن سے کھاتے ہیں بھائی؟ جس کو تمہیں مرغ پلاؤ کھلا رہا ہے وہ چھوارے نہیں بانٹ سکتا تھا؟ یہ ہے اسلام اور غیر اسلام کا امتزاج۔ چھوارے لڑکے والے لے کر آئیں گے اور پھر دعوت اڑائیں گے لڑکی والوں کی طرف سے۔ میں نے سنا ہے، میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، کہ میوات میں جو مسلمان تھے، جو شدی کی تحریک جن پر چلائی گئی تھی، اور بہت سے لوگ شدی ہو بھی گئے تھے، اور اس فتنے کے مقابلے کے لیے مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تبلیغی سلسلہ شروع کیا تھا۔ وہاں سنا ہے کہ یہ ہوتا تھا، ایک تو نام بھی آدھے ہندوانہ آدھے مسلمان، اب شادی کرنی ہے، اچھا مولوی جی کو بلا لو، بول پڑھا دیں۔ لیکن وہ کہتے یہ بول پڑھانے سے یہ ہو گیا شادی؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر وہ کہتے تھے پھیرے بھی ڈلوا لو۔ اب لڑکی کی چادر اور لڑکے کی چادر میں گرہ لگے اور پھر وہ سب کے سامنے 7 چکر لگائیں، تب تو پتا چلا کہ بات پکی ہو گئی، ورنہ یہ کہ قبول کر لیا بس۔ واللہ عالم یہ لطیفہ ہے یا واقعہ ہے، لیکن یہ مجھے سنایا ہے بعض لوگوں نے کہ یہ وہاں ہوتا تھا، اطمینان نہیں ہوتا تھا، یہ بول کہنے سے بات ہو گئی۔ بہرحال اب میں آ رہا ہوں تیسرے موضوع پر، اس کا تعلق بھی بنیادی طور پر خاندانی نظام کی مضبوطی کے لیے۔ خاندانی نظام مضبوط رہے گا جبکہ شوہر اور بیوی کی جتنی جنسی دلچسپی ہے وہ صرف آپس میں مرکوز ہو، شوہر کی بیوی پر، بیوی کی شوہر پر۔ ادھر ادھر نگاہیں جائیں گی، کوئی عورت دیکھی نگاہوں میں کھب گئی، وہی خواب میں آئے گی، اپنی بیوی کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی، اور یہ چیز، وہ بانڈ آف لو جو ہے بٹوین دی اسپاؤسز، اس کو کمزور کر دے گا۔ جنسی آوارگی نہ ہو، عورت کو چھپا کر رکھا جائے، وہ مستورات ہمارے ہاں کہلاتی تھی، مستورات۔ پردے کا جو احکام ہے اس جنسی بے راہ روی کو روکنے کے لیے، حسن کہتے ہیں عربی زبان میں قلعے کو، اور جو عورت ان تمام پردوں میں ہے، پردے کہہ رہا ہوں میں، ایک نہیں، اس کو محسنہ کہتے ہیں کہ وہ قلعے کے اندر ہے، یا تو وہ خاندان کے اندر رہ رہی ہے،
بھائیوں کی اور باپ کی پشت پناہی حاصل ہے اسے، وہ اس کی عصمت و عفت کے محافظ ہیں۔ یا وہ شوہر کے گھر میں آ گئی ہے تو وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر رہو وقار کے ساتھ، تو وہ ایک قلعے کے اندر ہے، محسنات۔ اب دیکھیے اس زمانے کی منافقت سب سے بڑی کیا ہے۔ ایک طرف نفسیات میں کہتے ہیں کہ فرائیڈ بابا آدم ہے جدید نفسیات کا، اور وہ کہتا ہے کہ انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ، سب سے بڑا موٹیو جنسی ہے۔ اللہ نے بڑی کشش رکھی ہے، مرد میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے، لیکن عورت پیسیو ہے مزاجن، وہ اقدام نہیں کرتی، آگے نہیں بڑھتی، مرد اقدام کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ یہ جو کشش ہے، اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے حجابی گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے، آگ بھڑکے گی۔ اسلام نے اس کو روکا ہے، پورا نظام اس کا معاشرتی، ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے، بہت بڑا پردہ، جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ادھر عورتیں ادھر مرد ہیں۔ اسلامی معاشرہ سیگریگیٹڈ ہے، مخلوط معاشرہ نہیں ہے۔ عورتوں کا اپنا دائرہ کار ہے، مردوں کا اپنا ہے، کما کر لانا مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے۔ وہ گھر میں خوش اسلوبی کے ساتھ رہے، اچھے انداز میں پکائے، شوہر کا استقبال مسکراہٹ کے ساتھ کرے، جب وہ گھر واپس آ رہا کام کر کے، بچوں کی دیکھ بھال کرے۔ اور اس اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں، قوم کا حال جو ہے پریزنٹ، یہ مردوں کے حوالے، اور قوم کا مستقبل عورتوں کے حوالے۔ مستقبل اگلی نسل، اس کی صحیح تربیت ہوگی، ماں کے دودھ کے ساتھ اس کے اندر اسلام اور ایمان کے جذبات جائیں گے۔ آج تو وہ دودھ پلانا بھی ختم ہوا، بوتل کا دودھ، ڈبے کا دودھ، جس کی وجہ سے ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کینسر آف بریسٹ کا سب سے بڑا سبب جو ہے دودھ نہ پلانا ہے، سب سے بڑا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کا ایک فنکشن رکھا ہے، آپ فنکشن روک دیں گے اس میں خرابی آئے گی۔ آپ آنکھوں پر 1 سال تک پٹی باندھے رکھیے، آپ کی بینائی زائل ہو جائے گی، کیا کرنا پھر اب اس کا؟ آپ یہاں پر پلاسٹر چڑھا دیجئے، 1 سال تک جوڑ آپ کا جام ہو جائے گا، اب نہیں، آپ کھول دیجئے پلاسٹر، وہ ہلے گا نہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ جو اقبال کہتا ہے، مادراں را اسوہ کامل بطول، حضرت فاطمہ زہرا، ماؤں کے لیے کامل اسوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، وہ چکی پیستی تھی اور زبان سے قرآن پڑھتی جاتی تھی۔ اور میں نے اپنے بچپن میں ایسی خواتین کو دیکھا ہے جو چکی پیس رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، اور چھاتی سے بچہ چمٹا ہوا دودھ پی رہا ہے۔ وہ جو دودھ اس بچے کے حلق میں جا رہا ہے، پیٹ میں جا رہا ہے، اس کی کیا تاثیر ہوگی؟ بطول باش و پنہا شو ازی عصر، کہ در آغوش شبیر بگیری، اے مسلمان عورت بطول بن جا، زہرا بن جا، اور اس عصر سے پنہا ہو جا، چھپ جا، علیحدہ ہو جا، تاکہ تیرے آغوش میں حسین جیسا بچہ پیدا ہو۔ یہ پہلا ہے حجاب، سیگریگیشن آف سیکسز۔ میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا، کیونکہ ان کی شورا میں شمولیت کی میں نے جو ہے دعوت قبول کر لی تھی، مشورہ دینا ہے۔ میں اپنے مسجد کے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں، تنقیدیں بھی کرتا ہوں۔ جیسے انگریزی کا محاورہ رائٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ، تو رائٹ انٹو دی ہارسز ایئرز کچھ کہا جا سکے تو اچھی بات ہے۔ میں نے ان سے کہا، آپ نے PIA کو ڈرائی کر دیا، شراب بند کر دی، اچھا کام کیا، بہت عمدہ کیا۔
دنیا تو یہی کہے گی نا کہ دقیانوسی ہیں، چلیے برداشت کریں، لیکن یہ ایئر ہوسٹسز جو جاتی ہیں کرو کے ساتھ اور 2 ہفتے باہر رہتی ہیں، یہ کون سے اسلام کی روح سے جائز ہے؟ عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی، محرم کے بغیر عمرے کے لیے نہیں جا سکتی، اور یہ قانون تھا پاکستان میں۔ میں نے کہا آپ عورت کو نہیں جانے دیتے حج کے لیے، حالانکہ وہ ادھیڑ عمر کی ہوتی ہیں، عموماً بوڑھی ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں جوانی میں کون کرتا ہے حج؟ بہت شاذ۔ یہ تو آپ کو نظر آئے گا جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، ملائیشیا، وہاں سے جوان جوڑے نکاح کے بعد پہلا کام حج۔ کہ ہمارے ہاں سے تو بڈھے ٹھیرے گئے ہوئے ہوتے، اور پہلے زمانے میں تو ان کو رخصت کر دیتے تھے کہ بس رخصت ہی ہو جائیں گے، یہ واپس نہیں آئیں گے اب۔ تو میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے؟ خاموش، چپ۔ میں نے کہا یہ ناشتے کی ٹرے اور کھانے کی ٹرے مرد نہیں رکھ سکتے سامنے؟ میرے خلاف باقاعدہ خواتین نے جلوس نکالے پاکستان میں جب میں نے پردے کی بات کی۔ گورنر سندھ کی بیوی جو ہے اس نے لیڈ کیا جلوس کو۔ میں طالبہ کیا کہ ان کی ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے ان کا سامنے آنا بند کیا جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بدا الاسلام غریبا ویسعود کما بدا فطوبی للغرباء۔ اسلام شروع ہوا تھا تو اسی حالت میں تھا کہ کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں تھا، پھر جب اسلام غالب ہو گیا تو طاقتور کے تو سبھی دوست ہیں، سبھی پہچاننے والے، لیکن ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا۔ تو جو اسلام کی غربت کے ساتھ خود غریب ہو جائیں ان کے لیے مبارکباد۔ اسلام کا دامن نہ چھوڑیں، چاہے انہیں کہا جائے کہ یہ تو بڑے ہی دقیانوسی لوگ ہیں، بڑے کٹر لوگ ہیں۔ میں نے اس زمانے میں چیلنج کیا تھا، مجھے بتاؤ کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے عورتوں کو اگر ہم گھر میں بٹھائیں تو ہماری اکانومی سفر کرے گی، آدھی ہماری جو ہے لیبر وہ کام نہیں کرے گی۔ میں نے کہا where there is a will there is a way۔ کاٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو، نمبر 1، گھروں میں بیٹھ کر کام کریں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک بڑا علاقہ تھا دلی میں جس کا ہر گھر کارخانہ بنا ہوا تھا، کرخندار، یہ ایک قوم کا نام پڑ گیا، کرخندار۔ چھوٹی چھوٹی مشینیں لگی، کہیں بٹن بن رہے ہیں، کہیں بکسوئے بن رہے ہیں، کہیں نکریں سل رہی ہیں، کہیں پینٹیں سل رہی ہیں، کہیں جو ہے کرتے سل رہے ہیں، قمیضیں۔ صبح کے وقت ٹرک آیا، خام مال دے گیا، شام کو آیا، تیار مال لے گیا۔ عورت نہ گھر سے نکلی نہ باہر گئی، کچھ نہیں، اور کام کیا، کما لیا۔ کاٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو۔ اسی طریقے سے ایسے یونٹ بناؤ انڈسٹریل جس میں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں، ورکنگ آورز کم رکھو تاکہ وہ اپنے گھر کا کام بھی کر سکیں۔ کرو۔ عورتوں کے ہسپتال میں عورتیں مرد، عورتیں مریض، عورتیں ڈاکٹر، عورتیں مریض، عورتیں نرسز۔ مردوں کے ہسپتال میں فیمیل نرسز کا کیا کام ہے؟ کیا میل نرسز نہیں ہوتے؟ اور کیا آرمی کے اندر جو فارورڈ یونٹس ہوتے ہیں کہ جو جاتے ہیں محاذ کے اوپر، ان میں کوئی عورت نرس جاتی ہے؟ میل نرسز جاتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ نرسنگ کی ضرورت وہاں ہوتی ہے۔ کسی کا بازو اڑ گیا ہے، کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے، کسی کی پیٹ میں آ کر کسی بم کا ٹکڑا جو ہے لگایا، تڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، تو نرسنگ سب سے زیادہ وہاں ضروری ہے۔ وہاں تو فیمیل نرسز نہیں ہوتی، میل ہوتے ہیں۔ سیگریگیشن، 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 یہ آگ اور پانی کا ملاپ درست نہیں ہے۔ تو بڑا، سب سے بڑا پردہ تو یہ ہے۔ دوسرا پردہ، دوسرا قلعہ، گھر کی 4 دیواری۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ قرار پکڑو اپنے گھروں میں، وقار کے ساتھ رہو، ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، اور بند سمر کر باہر نہ نکلو جیسے کہ تم جاہلیت کے دور میں نکلتی تھی۔ اس کو ہمارے ماڈرن لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو صرف ازواج مطہرات کے لیے تھا، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے ایک نکتہ، یہ شاید پہلے کبھی آپ کے ذہن میں نہ آیا ہو، ازواج مطہرات سے خاص کیوں خطاب کیا گیا؟ اس کی وجہ ہے اسی سورہ احزاب میں جس میں یہ مضمون آیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔
اسی میں آیت آئی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت کے اندر ایک نہایت عمدہ نمونہ ہے، اور یہ معجزہ ہے، مردوں کی ہر حیثیت کے لیے اسوہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کے لیے آپ کا اسوہ ہے کہ نہیں؟ مسجد نبوی کے امام تھے کہ نہیں؟ مبلغ کے لیے ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا کام تو آپ کا تبلیغی تھا۔ مزکی اور مربی کے لیے ہے کہ نہیں؟ باپ کے لیے ہے یا نہیں؟ شوہر کے لیے ہے یا نہیں؟ سپہ سالار کے لیے ہے یا نہیں؟ قاضی القضات کے لیے ہے یا نہیں؟ مرد کی ہر حیثیت کے لیے اسوہ ہے۔ آخر عورت کی نسوانی زندگی کے لیے تو حضور اسوہ نہیں بن سکتے، یہ خلا ہے۔ مرد کے لیے کامل اسوہ، عورت کے لیے بھی اسوہ، لیکن اس کی خاص نسوانی زندگی کے لیے اسوہ نہیں۔ اس خلا کو پر کیا ازواج مطہرات سے، لستن کاحد من النساء، اے محمد کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو۔ پھر جو احکام دیے گئے ہیں وہ سب کے لیے ہیں، لیکن اس میں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر سے شروع کرو۔ سب سے پہلے خواتین حضور کی بیویاں جو ہے وہ مخاطب ہیں۔ اور اے مسلمانوں، اگر حضور کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو حجاب کے پیچھے سے مانگو، رو در رو مت ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حجاب۔ یہ دوسرا قلعہ ہو گیا، حافظ ناموس زن۔ مقصد کیا ہے؟ عورت کی عزت، عورت کی عصمت، عورت کی عفت کی حفاظت۔ تیسرا جسے ہم ستر کہتے ہیں، عورت گھر میں بھی ہے، گھر میں ہے، اور وہاں صرف محرم آئیں گے، نامحرم نہیں آئیں گے۔ محرموں کی اتنی لمبی لسٹ دی گئی ہے، اللہ نے کس لیے دی ہے؟ کیا قرآن مجید میں لفاظی ہے؟ ایک ایک لفظ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ غالب نے تو تعلیق کی ہے، اللہ کے کلام میں تو یہ بات صحیح ہے نا، گھر کے اندر نامحرم نہیں آئے گا۔ گھر میں اگر وہی ایک بیٹی تھی جو آپ نے اپنے داماد کو دے دی ہے اور کوئی اور بیٹی نہیں ہے تو داماد گھر میں آ سکتا ہے ورنہ نہیں آ سکتا، سالی سے اس کا پردہ ہے، دیور سے بھابھی کا پردہ ہے، چچا زاد بھائی بہنوں کا پردہ ہے۔ چچا سے پردہ نہیں ہے، ماموں سے پردہ نہیں ہے، چچا زاد پردہ ہے، ماموں زاد پردہ ہے، خالہ زاد پردہ ہے، پھوپھی زاد پردہ ہے۔ یہ سارے احکام کس لیے دیے گئے؟ گھر کے اندر بھی ستر اور نگاہیں نیچی۔ مولانا حمید الدین فراہی نے ایک نکتہ بیان کیا کہ سورہ احزاب میں جو پردے کا بیان ہے وہ ہے گھر سے باہر کا پردہ۔ جب اے نبی کہہ دیجئے قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جلباب کہتے تھے ایک بڑی چادر، کوئی عربوں کی تہذیب میں موجود تھی دو چیزیں، گھر میں ان کے ایک دوپٹہ ہوتا تھا جسے خمار کہتے تھے، خمار، خمرہن کا لفظ آیا ہے سورہ نور کے اندر۔ گھر سے باہر نکلتی ہوئی وہ اپنا پورا وجود ایک چادر میں لپیٹ لیتی تھی، لیکن چہرے کا پردہ نہیں تھا۔ اب فرمایا گیا اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی بیویوں سے، اب بات آگے بڑھ رہی ہے، اہل ایمان کی بیویاں شامل ہو گئی، اس لیے کہ تو ساری بات ہی ازواج مطہرات سے جو ہو رہی ہے، اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ اسوہ بنے مسلمان خواتین کے لیے۔ ان سے کہہ دیجئے وہ اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ جو گھونگھٹ کا تصور بعد میں ہوا ہے، یہ ہے تیسرا پردہ۔